مجھے تو وہ موحد چاہیے، نا امیدی، اللہ کی دربار سے نا امیدی۔ اور یاد رکھو اگر اللہ نے تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تو پھر شکوہ، پھر اللہ کی رضا پہ راضی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہمیشہ تلقین کرتے تھے، تزوج الولود الودود، زیادہ محبت کرنے والے خاندان میں، جن خاندانوں کی عورتیں عام طور پہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں وہاں شادیاں کیا کرو، حکم ہے باقاعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے۔ سیدہ عائشہ بنت صدیق سے نکاح کیا، حفصہ بنت عمر سے نکاح کیا، زینب بنت جہش سے کیا، سودا بنت زمعہ سے کیا، میمونہ سے کیا، ام سلمہ سے کیا، اللہ نے کسی سے اولاد نہیں دی۔ اگر یہ اولاد متقین کے، صلحاء کے، اتقیاء کے اختیار کی بات ہوتی تو قسم رب ذوالجلال والاکرام کی محمد رسول اللہ اس سے محروم نہ رہتے۔ 9 10 یا 11 نہ کہا، 2 کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد سے نوازا، باقی سب کی گود خالی رکھی ہے۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے نام کے واسطے دے کے آپ نے مانگا، نہ زندگی بھر کبھی بے صبری کا کوئی لفظ زبان سے کہا۔ دنیا کے لیے آپ کی سیرت مثال ہے۔ لوگوں اگر خدیجہ کی گود اللہ نے اولاد سے بھر دی یہ اس کا احسان ہے، 2 بیٹے دیے، 3 4 بیٹیاں دی، یہ اس کا فضل ہے۔ بیٹے دے کے واپس لے لیے یہ بھی اس کے فیصلے ہیں اور ہم اس پہ راضی ہیں۔ صفیہ بنت حیی کو نہیں دیا، ماریا قبطیہ کو دے دیا، دیا بھی پھر لے بھی لیا۔ اللہ تو نے دیا، ہم اس پہ سر بسجود ہیں، تو نے واپس لے لیا، ہم اس پہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اب دروازے بند ہو گئے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے نکال دیا جائے، 4 سال ہو گئے ہیں علاج کرواتے ہوئے، اب اس اجڑے ہوئے کھیت کو اور کتنی دیر ہم پالیں گے؟ ہاں نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ ظلم کرنے سے پہلے سوچنا، دنیا میں تمہاری بہنیں، اور اگر اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو تمہاری بیٹیاں، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ بیاہی جائیں گی۔ آج اس خاتون کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہو، کل تمہاری بیٹیوں بہنوں کے ساتھ لوگ کیا کریں گے اس کا ذرا سامنے رکھنا۔ اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب کے ڈھیرے میں کھڑا کیا جائے گا وہاں جواب کیا ہوگا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، فرماتے ہیں کہ میں آج 100 یا ایک کم 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ اکبر، سب سے مباشرت کروں گا، اور بیٹے پیدا ہوں گے تو سارے مجاہد بنیں گے۔ اولاد مانگنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں اللہ نیک ہو، تیرے دین کے خادم ہوں، اسلام کے مجاہد ہوں، دین کی میراث کو سنبھالنے والے ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، بیٹے ہوں گے سارے مجاہد بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ساتھ کوئی بندہ تھا، اس نے کہا حضرت آپ انشاءاللہ کہیں، اولاد ہوگی اگر اللہ چاہے گا۔
اگر اللہ نہ چاہے تو اولاد ہو سکتی؟ لیتے رہیں آپ تعویذ، ہرن کی کھال پہ، زعفران سے، الو کے خون سے، فلاں سے فلاں سے، کر لیں جو کرنا ہے۔ واللہ ہے بہت سارے تعویذ لکھنے والے تو خود وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی اولادیں نہیں ہوتی۔ یہ جو لاہور والے ہیں نا، جو مرنے کے بعد داتا بنے، جب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یہ ساری دنیا کو بیٹے دیتا ہے، اپنا نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا مقرب کون ہے؟ صرف 2 بیویوں کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، باقی سب کو خالی رکھا، اور بچے بیٹے سارے بچپنے میں اللہ نے واپس لے لیے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ آخری بیٹا ابراہیم ہاتھوں میں دم توڑا ہے، رسول اللہ کی گود میں ہے اور اس کے دم نکل گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ انس کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا انت تبکی وانت رسول اللہ، آپ رسول ہو کے روتے ہیں؟ فرمایا انہا لرحمہ، یہ آنسو رحمت ہیں کہ دل کی نرمی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جیسے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ عقیدے کا معیار یہ، اولاد وہاں سے آتی ہے، نعمتیں وہاں سے آتی ہیں، ان سے بڑھ کے اللہ کا مقرب کون ہے؟ اور چاہتے تھے کہ اولاد کثیر ہو، بیان کیا کرتے تھے انی مکاثر بکم الامم، کائنات کے لوگوں میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا دیگر انبیاء پہ، میری امت کثیر ہونی چاہیے، زیادہ بچے پیدا کرنے والیوں سے شادیاں کرو۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری بیویوں کی اولاد سے محروم رکھا۔ اللہ اکبر۔ جناب سلیمان علیہ السلام 100 بیویوں کے پاس آج جاؤں گا، لیکن یہ قانون ان کے لیے تھا، ہمارے لیے معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، پہلے انبیاء کی شریعت ہمارے لیے معیار نہیں۔ اس امت کے لیے 100 بیویاں رکھنا جائز؟ فرمایا 100 کے پاس جاؤں گا، بیٹے ہوں گے سارے مجاہد بنیں گے۔ کوئی مصاحب صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انشاءاللہ کہیے، بس توجہ نہیں رہی، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بیوی سے ایک نامکمل بچہ دیا، باقی ساریاں خالی۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قال انشاء اللہ لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، اگر انشاءاللہ کہہ کے جاتے، اگر یہ کہتے کہ ہاں اللہ چاہے گا تو 100 بیٹے ہوں گے، فرمایا وہ سارے لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، اس رات کے نتیجے میں اللہ 100 کے 100 بیٹے پیدا کرتا اور وہ سارے ہی مجاہدین فی سبیل اللہ بنتے، گھوڑوں پہ سوار ہو کے دشمن کے مقابلے میں نکلتے۔ یہ اختیار، یہ طاقت تو سلیمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ نیت بھی اچھی ہے بھی نبی، اور کتنی اچھی نیت ہے کہ بیٹے پیدا ہوں گے تو مجاہد بنیں گے، لیکن اللہ نے دیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کیا، چونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام نہیں لیا، اللہ کی مرضی پہ انحصار نہیں کیا، اللہ نے نہیں دی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح، اگر آپ کے مقدر میں ہے تو آپ کی عمر 70 سال ہو گئی ہے یا 50 سال ہو گئی ہے یا 15 سال ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام یہ چیزیں نہیں دیکھتا، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو اس وقت دینا، وہ دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، ساری کائنات کے یہ تعویذ فروش اور قبر پرست اور مردوں کی قبروں پہ چادریں ڈال ڈال کے لوگوں سے لے لے کے مال کھانے والے، یہ سارے عقیدوں کے وپاری اکٹھے ہو جائیں، آپ کو نہیں دے سکتے۔
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. آپ تو اتنا شاندار بیٹا لینے جا رہے ہیں، 2 سال ہو گئے شادی کو، مولویوں سے دم بھی بڑے کروائے، امام مسجد سے دعائیں بھی بڑی کروائیں، بہت ہم نے پاپڑ بیلے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ابھی تک اس کی کوکھ ہری نہیں ہوئی. ہمارے سامنے ایک ہی رستہ ہے، یا فلاں پیر صاحب کے نام پہ جا کے چڑھاوا دیں، وہاں سے بیٹا ملے گا، یا اسے گھر سے نکال دیں. یہ دونوں کام ہی حرام ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ساری دنیا کے تعویذ فروش اکٹھے ہو جائیں، بیٹا دینا تو دور رہا، ایک مکھی کا پر بنانے کی صلاحیت ان میں نہیں. فرمایا مکھی کا پر بنانا تو دور رہا. ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوا منہ. ان پیروں کے پکوانوں کے یہ جو بڑے بڑے دیگچے پکتے ہیں، ایک ذرہ مکھی اٹھا کے لے جائے، یہ سارے مل کے وہ ذرہ واپس چھیننے پر طاقت نہیں رکھتے. انتظار کریں، اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کی حدود قائم رکھیں، اس کے لیے سجدہ شکر ادا کریں. دے دیا تو اس کا احسان ہے، نہیں دیا تو ہم اس کی رضا پہ راضی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام جس پہ راضی ہوتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اسے بھلائیاں دینا چاہتا ہے، اسے گناہوں سے بچا کے اس کی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے، اسے بسا اوقات یصب منہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اولاد نہ ہونا آزمائش ہے. کیا سید عائشہ کی خواہش نہ تھی کہ اولاد ہو؟ کیا ام سلمہ نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو؟ کیا حفصہ بنت عمر کی دل میں یہ تمنا نہیں تھی کہ اللہ مجھے رسول اللہ کے توسط سے اولاد دے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ ذو الجلال والاکرام جسے عظمتیں دینا چاہتا ہے بسا اوقات انہیں. اور یاد رکھو کوئی شک نہیں، اولاد کا ہونا دنیا میں فطرت ہے. انسان چاہتا ہے کہ میری جگہ پہ کوئی کھڑا ہو، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کا اپنا ایک نظام ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بیٹے کا نام کبھی کسی نے سنا؟ بیٹا تھا ہی نہیں، شادی نہیں کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام سنا؟ انہوں نے بھی شادی نہیں کی. نام زندہ ہے کہ نہیں؟ میراث باقی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم روئے زمین پہ جب تک یہ سورج طلوع ہوتا رہے گا اور رات اپنے پر پھیلاتی رہے گی، حضرت امام بخاری کی خدمات سے کوئی مسلمان مستغنی. دین اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے توسط سے ہم تک پہنچایا. اولاد کی طلب فطرت ہے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو وہ دے گا، اس سے مانگو. آپ 40 کے ہو گئے، آپ 60 کے ہو گئے، آپ 70 کے ہو گئے، آپ زکریا علیہ السلام کی عمر کو پہنچ گئے. اللہ اب تو ہڈیاں کپ کپانے لگ گئی ہیں، اس قابل نہیں رہا کہ بیوی کے پاس جا سکوں، اولادیں کہاں ہوں گی؟ آسمان سے آواز آتی ہے زکریا یہ مسئلہ ہمارا ہے، جس نے تجھے پیدا کر دیا وہ کیا تیری صلب سے تیرے لیے اولاد نہیں دے سکتا؟